ہمیں اور آپ کو یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ گناہوں کی زندگی، نافرمانی کی زندگی وہ کبھی آپ کو چین اور سکون نہیں دے سکتی۔ تقویٰ کی زندگی اپناؤ، اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی آسانی کا راستہ نکالے گا۔ اللہ دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ ہر مشکل میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیو، آج ملک کے جو حالات ہیں، ہماری روزی روٹی اور ہماری معیشتوں پر جو خطرات منڈلا رہے ہیں، ہمیں قرآن کریم کی اس آیت کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ کہیں نہ کہیں تو پانی مر رہا ہے۔ ابھی آپ نے اسلامی تجارت کے آداب پر، اسلامی تجارت کے حکام پر پوری تقریر سنی۔ آج ہماری تجارت میں وہ اصول کہاں اپنائے جا رہے ہیں؟ آج تجارت اور بزنس میں ہمارے سامنے بس ایک ہی مقصد ہے، ہمیں پروفٹ کمانا ہے، ہمیں راتوں رات امیر بننا ہے، اور تجارت اور بزنس میں ہم قدم قدم پر شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی مثالیں آپ دیکھیں، انہوں نے تقویٰ کی زندگی اپنائی اور اللہ نے اتنی برکت دی، اتنا رزق دیا۔ عبد الرحمن بن عوف کو دیکھو، وہ کہتے ہیں میں پتھر بھی اٹھاتا تھا تو اس امید میں اٹھاتا تھا کہ اس کے نیچے مجھے سونا ملے گا۔ اتنی برکت دی اللہ نے ان کے رزق میں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اے لوگوں، یہ بستیوں والے، یہ گاؤں والے، یہ علاقوں والے اگر یہ متقی بن جاتے، یہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے، ہم آسمانوں اور زمین کی برکت کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے۔ اگر برکتیں چاہیے، اگر چین اور سکون چاہیے تو تقویٰ والی زندگی کو اپنا لو میرے بھائی۔ تقویٰ انسان کو غموں سے نجات دیتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہے، شریعت ایک اور طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ترغیب دیتی ہے۔ جب ہمارے اوپر کوئی مشکل حالات آئیں، ہم یہ جائزہ لیں، ہم خود احتسابی کریں، ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم سے کہیں کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو حالات ہم نے دیکھے قرآن کریم کے اندر، جب غزوہ احد کا واقعہ سورہ آل عمران میں جب اللہ بیان کرتا ہے، ایسا لگتا ہے وہ دلوں میں وہ مایوسی کی جو کیفیت آج ہمارے دلوں پر چھائی ہوئی ہے، کیا صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کی موجودگی میں جب غزوہ احد میں ایک جیتی ہوئی جنگ کو صحابہ کرام ہار گئے اور 70 صحابہ شہید ہو گئے، پیارے نبی زخمی ہو گئے، پیارے نبی کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، کیا وہ مایوسی کی کیفیت صحابہ کے دلوں پر نہ آئی ہوگی؟ کیا صحابہ کرام کے دلوں پر وہ غم کی کیفیت نہ آئی ہوگی؟ مگر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعے کو بیان کیا، اللہ نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم، اے نبی اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ آج جب تمہیں یہ مصیبت آئی ہے، تمہارے اوپر یہ پریشانی آئی ہے، تو تم یہ سوال کرتے ہو یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ اے نبی ان سے کہہ دو من عند انفسکم، کہ اے میرے نبی کے صحابہ، اے میرے نبی کے ساتھیوں، تم غور کرو کہ تم سے کہاں کوتاہی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، اس ملک پہ ہم نے برسا برس بڑی عظمت و شان و شوکت کی زندگی گزاری ہے۔ اگر آج ہم پریشانیوں اور مایوسیوں کے شکار ہیں، ہم اپنے آپ پر غور کریں، ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ پانی کہاں مر رہا ہے، کمی کہاں ہے، کوتاہی کہاں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ آج ملت کے حالات جب ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، ہمیں افسوس ہوتا ہے ایک بڑی تعداد میں ایسی نوجوان نسل بھی تیار ہو رہی ہے جو بظاہر تو مسلمان ہے، اس کا نام تو مسلمان ہے، اس کے ٹائٹل میں اسلامی نام لگا ہوا ہے، مگر اس کا باطن کھوکھلا ہے، اس کی روح اور اس کی ذہنیت اور اس کی مینٹیلٹی آج ارتداد کی شکار ہو چکی ہے۔ کتنے نوجوان ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنی خواتین ہیں کہ دین اسلام کے شاعر سے انہیں چڑ ہے، انہیں پردے سے نفرت ہے، انہیں علماء سے بیر ہے، انہیں آج دین کی بنیادی باتوں سے انہیں الرجی ہے۔ ایک ایسی نوجوان نسل ہمارے سامنے تیار ہو رہی ہے میرے بھائی۔ یاد رکھو میرے بھائی، ہم گناہ کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، ہم گناہوں کے ذریعے اور اللہ کی نافرمانیوں کے ذریعے ہم زندگی میں خوشی نہیں پا سکتے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جہاں بھی تمہیں فساد نظر آ رہا ہے، جہاں بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے، وہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں اور اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائی، توبہ اور استغفار کا راستہ اپناؤ۔